دلوں کو تھام دیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ، جگر گوشہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی، امیر تحریک انقلاب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار عالم صحابہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بدو قلم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تیرا قیام بھی حجاب میرا
معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء اکرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین، میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں، اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب خود پاک رسول اللہ کے، اس لیے کہ سابقے لاکھوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو، اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہوں ان کو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی میری ایک بات سنو، میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے، اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے، اور سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ سارے تشریف لے، میں نعرہ لوانا تھوڑا تعارف کرا کے نعرہ لوانا میرے دلچسپ نہیں آئی، میں تھوڑے کو نعرہ لوانا صبر کرو۔ اور بھائی حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے، پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون، سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون، تے امیر المجاہدین دی کچھار پلے ہوئے شیر ہون، تے او نعرہ نامن تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے، مزہ نہیں آتا۔ سپیکر والے بھائی کچھ نہیں لانا، لاؤ لبیک لبیک۔ بھائی پنڈال والے جڑے باہر آئے ہیں کہ جلسے چ آئے یا نہیں، اگر آئے ہیں تو کھڑے ہاتھ کرو، لبیک لبیک لا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک۔ بھائی دشمنی مندر کہ وہ نعرہ جس کو کسی قائد کی ضرورت نہیں، قائد بھاوے جیلت ہون، بھاوے گھر بیٹھے ہون، بھاوے جناب کتنے ستے ہون، بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون، اے او نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی جاتی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر، قبر میں بھی حاضر، کل حشر سے بھی حاضر۔ اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ وہ محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانوں دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل، ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو، بس یہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوا، جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور جناب یہ کیا بات ہوئی، ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا، اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس، لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو، کشمیر لٹ رہا ہو، ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو، اور جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جا رہا ہو، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے، جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے،
وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. میں کہا حضور ہن تہاڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بھڑا تسی پتہ لگیا کریں دے کے لمے پیندے رہے ہو. اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اسی ساری معیشت ڈبدی دا ڈب جاوے. تسی غزوہ تبوک دی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرنے واسطے تیار ہاں. معیشت حکومتاں نہیں گردیاں نہیں سارے رن بھی جان گولیاں بھی چلان شل بھی گران اور شیڈول بھی لان سب اٹھا کے جیلیں پان جماعت کا لدم نہ ہو سکے. اسی کیویں من لئیے ایک خط نال حکومت گر گئی. ایک خط نال حکومت نہیں گری اے اللہ دے قہر نال گری. اور جڑے مسلط ہوئے جنہوں نے شوق چڑھ کے آمدے نال کہ اسی استادان رسول اللہ مل کے کام کریں گے. اور ایک آیا آج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی. میں کہا ملک کی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے. اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے بنیا. اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑیا نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا. جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سانو حاصل ہویا. کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن کا بھی لندن جان؟ کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اس ملک کو بابا جی 10 کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام چلا سکتے ہیں. اے نہیں ہو سکتا بھائی. اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک کے اندر پستی رہے اور امیر تر ہوتا جاتا رہے. کل تک جڑے وہ کہتے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں. آج کل انہوں نے عاشق رسول ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دیتی. اچھا انہیں سے قابل غور گل ہو رہے انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے. انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے. لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی. انہیں کیا جوہان آباد سانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سرعام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا, اس نے کیا انہیں قاتلوں میں عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم کا بندہ رہندا, اجے انہیں شہداء کا بندہ رہندا تیرے کولوں, اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا, اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا, اجے حافظ وحید کا بدلہ رہندا. اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نوں بھول جاندے ہاں؟ نہیں 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 نہیں. اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے, اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں. اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل ہی آیا سی, اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن, اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن. لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 کہ 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم کا سامنا کیتا, ہر جابر کا سامنا کیتا, ہر کافر کا سامنا کیتا, ہر چیز کا سامنا کر کے آکیا کہ تسی یہ کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا مولا دا نام چھڑ دئیے. لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہے سی, کالے کیا ایک منٹ جی لوانا نارا تھوڑے بولو. کل یہ کیا جا رہا سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے, مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا چلے آپ
حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت اعین الجبنا شالا بوزدلا کدی نیند نہ آوے جس کو اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس لگ سکتا ٹھیک ہے اس لگ سکتا گالے وے کہ جڑا نام کے گز دور 10-10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے او کہے میری جان نو خطرہ اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سکتے لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے تینوں ہن مار رب دی پہنی تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کٹیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا یہ حال بھی اتنا کہ اقتدار تو چلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا اس کو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے اور یہ کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور کہنے جی انہیں مانا کہنے جی خط نال حکومت گر گئی میں کہ خط ساڑھے بڑے نو بھی لکھے جاتے رہے بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریڈ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پیم بابا جی دے نام دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاتے رہے خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی جدو خط آیا اس خاتے لکھے کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے نارواز علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں ایک دن آپ کو ایک خط ملیا وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام جب حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا کیسر روم دعوت دینا کہ ساڈے وال آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دینا تو اے دامن چھڑ کے آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جب خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری چ نہیں رکھیا کسی محفوظ مقام تے نہیں رکھیا بلکہ جلدے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں اے خط لکھے جاندے رہے اے یوسف بن تاشفین نو بھی لکھا گیا الفاظوں نے لکھ دیتا وہ خط اور آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آون تیرے نال مدد واسطے تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تے اپنے مشیر نو کہا کہ چلو بھی اس کا جواب دو جدو مشیر جواب لکھ کے لایا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لایا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمناں نال لمبی گلاں نہیں کرنی ہوندیاں دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا مینوں آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور کہنے ہویا لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے
ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں, وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو, جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف اٹھانے کی بات کرے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے, نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں, اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی. ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی, اپنے بھی بیگانے بھی, اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی, پرایوں سے بھی. دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات, حق بات. ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق کو عمر دے یار نہیں چھوڑے. تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس راستے پر چلو. یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے, کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے. وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. کوئی ایک ذرہ بھی. ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا, اس کی حکومت تو کیا, ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور ہم یہ جو آئے ہیں نا, مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں, ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو, حکومت کرو. معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی, مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی, کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی. خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا, یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری. اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا. اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری. ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے, تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں, تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے. تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے. اس جنگ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال, بحیثیت قوم نہیں, لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا, اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں. کیا کبھی چھوٹی برائی, کبھی بڑی برائی, کبھی فلاں کبھی فلاں. ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے. وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہو گئے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے. ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے. جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے. آج کے بعد ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا, نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا, دینے والا, کرنے والا, لکھنے والا, سہولت کار, یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے, پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں, جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے, جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں.
वही आगे कर सकता है जिसको किसी काफिर का कोई भार नहीं है, किसी मुनाफिक के साथ इसकी कोई यारी नहीं है, जिसके दोस्त मोदी और जनरल नहीं है, वही आगे कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये हुजूर की उम्मत है और हुजूर की उम्मत के साथ भला करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ और ये लेकर जाकर फलानी सरकारी चरागाह है उसमें ले जाओ और चराओ। और आगे क्या फरमाया, बड़ी गहरी बात है, आपने फरमाया इब्ने औफ और इब्ने अफ़्फ़ान के माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। अब इब्ने औफ कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा है, और इब्ने अफ़्फ़ान कौन है? ये हजरत उस्मान गनी है, तीसरे खलीफा है और अशरा मुबशरा में भी है और बड़ी शानों वाले हैं और ज़ुन्नूरैन भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया इनके माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। उन्होंने पूछा क्यों जी? आपने फरमाया जो थोड़े थोड़े माल वाले हो ना, 10-10, 15-15 बकरियों वाले, जानवरों वाले, उनको जरूर आने देना। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया उनके पास अपना गुजारा करने के लिए यही चंद जानवर हैं। इब्ने अफ़्फ़ान और इब्ने औफ के पास बड़े मालो ज़र हैं, इनके पास बागात हैं, इनके पास जनाब मालो ज़र है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? आज होता क्या है कि बैरियर टाउन और DHA में लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीबों की बस्तियों में लाइट जाती है। हुकूमतों के काम ये नहीं होते कि अमीरों को फैसिलिटेट करें, जो जनरेटर की डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहाँ बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है, लेकिन अगर बातिल का निजाम हो, अगर कुफ्र का निजाम हो, अगर जालिम का निजाम हो तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोंसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है, वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निजाम, हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। और भाई बताता हूँ जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम, पता है बैतुल मुकद्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं, वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है। आगे जब एक नहर आई ना तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई, फरमाया अबू उबैदा अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहाराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं और मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी है, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं है, नीचे वही रखे हुए हैं आपने, जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं, लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है,
یورپ کو بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے، اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو، نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو، اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو، اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے ہوں، تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مقصد سب کا اللہ یا رسول اس بھی تیرے جان سے لبیک ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا، کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے۔ ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اپنی باتیں نہیں حضور کی بات کرو، اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی، بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے، تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں، اس لیے کہ ابھی 4 شیل چلے ہیں، بندہ کوئی نہیں نظر آیا، اتنے لاشاں موڑے تے چک کے لکھاں شیل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ میرا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے ذرا، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں، جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا، جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ڈاکوؤں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے، ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے، جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے، پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے۔ وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا، اس کا نام بھارت ہے، وہ آج بھی لگتا ہے، جس کو صرف سیکورٹی رسک تھا، آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، آج اس پورے ملک کو معاشی رزق بنا کر کھڑا کر دیا ہے، آج اس کی معیشت کو اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، سود کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بددیانی کے ذریعے، بدعادی کے ذریعے، جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے، جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات، تمہاری بھلائی ہو جائے، لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے، اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں۔ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ، میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو باڑا ہے، کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت، میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے؟ یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی، ساری چیزیں اب بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں، مشورہ لندن کرنے چلے گئے، یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے مزید چھیڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا، ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر
چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خشکوں کا دین نہیں, وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہوں. نہیں, وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا. علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شر و دی بت کا دے تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں, آپ بڑے مجاہد ہیں, آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے, آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں ہو جلے ہو اس وجہ نہ نہیں. خالد نے اپنے آقا مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے, جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دے جانا. اس واسطے اسی گل نہیں ڈردے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے, اس واسطے کہ اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت رکھی ہوئی, اور وہ محبت جس نے اتنے بھی جگمگانا اور آخرت میں بھی جگمگانا اور ہر اندھیری رات جو چراغے اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کرتا. اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے کہ اس گیرٹ بیلڈر گستاخ کو اپنے کام روکنے پہنے, اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت تک ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا. اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا. اس کی وجہ ساڈا کوئی کمال نہیں, اس کی وجہ کہ ساڈے دلوں میں حضور دی محبت ہے. دنیا دی کوئی لالچ نہیں, اقتدار دی کوئی لالچ نہیں, کوئی ہوس نہیں کسی قسم دی. اس واسطے ساڈے دلوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل کو شکست دے سکتی, ہر ظلم دے نظام کو ختم کر سکتی, ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی. اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی, تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالی کچھ دنوں پہ کھڑیا. شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈبا ڈول کھڑی. وہ کہنے سر جی بابا جی کہنے سود نہیں ہے, جنہاں کو لے آنے انہاں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے کہنا. آج ساڑھے آٹھ کا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ بھائی شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا, اگر تسی جان دیتی تو اسی تواڈے پیچھے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گئے. اور حافظ صاحب تواڈی روح نو لکھا سلام, تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی. اور ناروان والے اس گل تے فخر کرتے رہنے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت کو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ بھائی شہید پیش کیتا سی. اج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جناب پانامہ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جدو لگے گا نال لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال, اور جدو سفرے ہوئے گی پھر عالم چشمے تمام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان ورفانہ لقد ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے, اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے, جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں, اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں, اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں. وآخر دعوانا